رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے بہت سارے فتنوں کا نمودار ہونا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرامین سے ثابت ہے، اور انہی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ رب کریم ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب کریم ہمیں دین حقہ پہ چلائے۔ قیامت اگرچہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس کے وقوع کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی یہ علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث، جسے علماء و محدثین حدیث جبرائیل کا عنوان دیتے کہ جب جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے، مثلا ایک سوال تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی تو جبریل نے کہا صدقتا، آپ کا یہ پورا بیان سچا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اسلام کی وضاحت کی۔ جبریل نے پھر کہا صدقتا۔ احسان کے بارے میں پوچھا، نبی علیہ السلام نے احسان کی بھی وضاحت کر دی۔ جبریل نے کہا صدقتا۔ اب جبریل نے سوال کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل جبریل امین کو قیامت کے متعلق جتنا علم ہے، مسئول محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم اللہ نے انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ کو بھی عطا نہیں کیا، اور ملائکہ کے سردار جبریل امین کو بھی عطا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چند نشانیاں بتا دیتا ہوں، چند علامات بتا دیتا ہوں، یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم نہیں دیا۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی ہے ان تلد الامۃ ربھا فذاک من اشراط الساعہ، جب دیکھو کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے تو یہ قیامت کے قائم ہونے کی ایک نشانی ہے۔ یہ قیامت سے پہلے نمودار ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ علماء نے، محدثین نے،
حدیث کے اس ٹکڑے پر بحث کیے، اس کے مختلف معنی لکھیں کہ لونڈی اپنے مالک کو کیسے جنم دے گی۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ اجمی سے عربی پیدا ہوں، اس لیے کہ اس وقت اور آج تک بھی تقریباً یہی قانون چل رہا ہے عربوں کے ہاں کہ عربی کسی غیر عربی کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایک انہونی بات تھی کہ جب یہ بھی ہو جائے تو یوں سمجھنا کہ اب قیامت قریب ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اولاد اپنے والد یا والدہ کو خرید لے، مثلا والد یا والدہ جنگی قیدی بن گئے یا کسی صورت میں کہیں بک گئے، بچے چھوٹے تھے وہ جانتے نہیں تھے، کہیں بازار میں یہ بک رہے تھے، وہ بڑے ہو گئے جوان تھے، انہوں نے خرید لیا، تو اولاد اپنی لونڈی کے اس غلام کی مالک ہے، گویا کہ اس لونڈی نے اپنے مالک کو جنم دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس طرح اولاد اپنی لونڈی کو خریدے، کوئی مرد ایک عورت کو خریدے جو لونڈی ہو لیکن اس کے علم میں نہ ہو کہ یہ اس کی والدہ ہے، یہ بھی اس کے علم میں نہ ہو کہ یہ اس کی والدہ ہے، اور پھر خریدنے کے بعد وہ اسی سے شادی کر لے، تو یہ بھی قیامت کے قریب ہوگا۔ ایک اور معنی کیا گیا جو بڑا پسند آیا ہے مجھے، وہ معنی یہ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ یوں پیش آئے جیسے کہ وہ اس کی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، لونڈی۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ یوں گفتگو کرے جیسے اپنے باپ کو اپنا خادم سمجھتا ہے۔ اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی، اور اتنا نافرمانی کہ ان پر حکومت کرنا شروع کر دے گی، انہیں اپنے غلام سمجھے گی۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث جبریل میں بیان کی۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا كانت العراة الحفاة، اذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، جب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو جنگلوں میں ننگے جسم گھومتے تھے، ننگے پاؤں پھرتے تھے، فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، وقت ایسا آ جائے کہ وہی لوگوں کے حاکم بن جائیں، وہی لوگ سردار بن جائیں، تو سمجھ لینا کہ اب بھی قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اور ایک نشانی اور فرمائی اذا تطاول رعاء البهم فی البنیان، جب بکریوں کے چرواہے، وہ جنگلی لوگ، بکریوں کے چرواہے جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے، بھیڑیں چرانے والے، کمزور لوگ، تطاولا فی البنیان، عمارتوں میں، بنگلوں میں، مکانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع کریں کہ اس کا بنگلہ ایسا ہے تو میرا بنگلہ اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ جب یہ کام شروع ہو جائے تب سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ حدیث جبریل کے حوالے سے یہ چند علامات آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دوسرا فرمان ہے، قیامت کے قریب نمودار ہونے والے فتنے۔ ایک فتنہ آپ نے یہ بیان کیا ہے، حتیٰ یبعث دجالون کذابون ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ فرمایا کہ
قیامت سے پہلے بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. 30 کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جو کھل کر یہ دعویٰ کریں گے کہ انہ رسول اللہ. ان میں سے ہر شخص یہی کہے گا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. لیکن سن لو، وہ سارے کے سارے جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ سارے کے سارے دجال ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، کذاب ہو سکتے ہیں. اللہ کا سچا رسول کوئی نہیں آ سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد نہیں ہے. اللہ نے جتنے بیٹے دیے سب بچپن میں فوت ہو گئے. اللہ نے یہی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. مردوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں. لیکن سنو، اللہ نے اعزاز یہ دیا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر نبوت کا یہ جو مشن تھا وہ مشن ہی ختم کر دیا. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، میرے بعد فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سن لیں وہ دجال اور کذاب ہے. قرآن و حدیث میں آپ کی ختم نبوت کے بڑے دلائل ہیں، لیکن موضوع یہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی دلیل اور عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کریم کو ماننے والے قرآن کریم کا ابتدا سے مطالعہ کر لیں. قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے پہلے پارے کے پہلے ہی صفحے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کا اعلان کر دیا. اللہ نے کہ آپ خاتم الرسول ہیں. پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہیں؟ اللہ رب کریم فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا والذین، وہ لوگ بھی متقی ہیں یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے حبیب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول آئے ان کی شریعتیں ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آپ پر ایمان رکھتے ہیں. آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی شریعتیں سب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کے بعد بھی اگر ایک بھی نبی آنا ہوتا، اللہ فرماتا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا یہ اس پر بھی ایمان رکھیں گے. آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد قیامت ہی آنی تھی. اس لیے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ کے بعد یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے. یہ مومن کی شان ہے. اس لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹے لوگ، فریب کار لوگ نبوت کے دعوے کریں گے. مرزا غلام قادیانی جیسے، میں اس کو غلام احمد نہیں کہتا اس لیے کہ غلام احمد ہم ہیں. احمد اللہ کے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے غلام ہیں. یہ غلام نہیں، یہ ان کا دشمن ہے. اس لیے یہ مرزا غلام قادیانی ہے، یہ غلام احمد نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے نمودار ہو جانے والے فتنوں میں سے ایک فتنے کا تذکرہ یوں کیا. فرمایا ان بین ید الساعہ ینزل الجہل ویرفع العلم. لوگو قیامت کے قریب آپ دیکھنا ایک فتنہ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ جہالت نازل ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی. ویرفع العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. جہالت عام ہو جائے گی. علم کیسے اٹھے گا؟ علم کیسے اٹھے گا؟
علم تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کتب میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو علم کیسے اٹھے گا، ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم۔ اللہ رب کریم علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے نکال لے، ان کی یادداشت سے علم کو ختم کر دے، نہیں، علم یوں اٹھے گا بقبض العلماء بعلمهم، اللہ علماء کو موت دے دے گا، علماء فوت ہو جائیں گے، جو عالم فوت ہوگا اس کا علم بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی۔ ابھی آپ نظر دوڑائیں، اسی ماضی قریب میں چند مہینے پہلے آپ کے اسی جنوبی پنجاب کے ایک عظیم ترین محدث وقت شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق الاسری رحمہ اللہ اس دنیا سے جا بسے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پورا جنوبی پنجاب کھنگال ماریں، علماء کے پاس جائیں، علماء کو چیک کریں، دیکھیں، پورے جنوبی پنجاب میں آپ کو ایک عالم بھی ایسا نہیں ملے گا جو علم میں، حلم میں، تقوی میں علامہ محمد رفیق اسری رحمہ اللہ کا مقابل ہو، آپ کا ثانی ہو، نہیں ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا علم بھی چلا گیا۔ بے قبض العلماء، علماء کو اللہ موت دے دے گا، علماء دنیا سے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اور یہ چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، یہ قیامت کی نشانی۔ اب قیامت قریب ہے، کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے چل بسے، دنیا سے چلے گئے، اللہ رب کریم علماء کو موت دے دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا بڑا، اپنا عالم، اپنا مفتی کن کو سمجھیں گے؟ جہال کو، جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہوگا نہ حدیث کا علم ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا امام و مفتی سمجھیں گے۔ پھر نقصان کیا ہوگا؟ فسئلوا، ان سے سوال ہوں گے، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، لوگ ان سے احکامات پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے بذات خود بھی اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کر داخل ہو جائیں گے۔ ایسے جاہل آئیں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ بغیر علم کے، قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر لوگوں کو فتوے دینا، یہ جہالت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ علم یہ ہے، علم کی شان یہ ہے، فرمایا ان من العلم ان تقول لما لا يعلم اللہ عالم۔ عالم ہونے کی، علم کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جائے، آپ سے مسئلہ پوچھا جائے، اس مسئلے کا آپ کے پاس نہ قرآن سے جواب ہے نہ حدیث سے جواب ہے، اپنے ذہن سے، اٹکل پچو سے، لوگوں کی گفتگو سے اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ اس کا جواب یہ ہے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ یہ عالم کی شان ہے، یہ علم ہے، اس میں کوئی بے عزتی نہیں، کوئی انسلٹ نہیں۔ میں آپ کو ایک عظیم امام دکھلاتا ہوں، عظیم محدث دکھلاتا ہوں وقت کا۔ کون ہے؟ جس کے پاس لوگ دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں اور چن چن کر سوال لائے ہیں، 48 سوال لائے ہیں۔ کتنے؟ 48 سوال لائے ہیں۔ اس عالم کا تعارف بھی کراؤں گا، اس عالم سے، اس محدث سے پوچھا گیا، 48 سوال پوچھے گئے۔ 48 سوال سننے کے بعد اس عالم نے، اس وقت کے محدث نے صرف 4 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ 44 سوال کے بارے میں یہی جواب دیا کہ ان کا جواب مجھے نہیں آتا، ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اتنا لمبا سفر کیا، 6 مہینے کی مسافت تھی، سوال لائے، 4 سوالوں کا جواب ملا، باقی کا نہیں ملا۔ حضرات، وہ عالم کون تھے؟ وہ وقت کے مفتی کون تھے؟ وہ امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام مالک تھے رحمہ اللہ۔ اور ان کا علم کا اندازہ آپ یوں لگائیں، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، لوگوں یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل، ایک وقت آئے گا لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سواریوں پر سوار ہو کر نکلیں گے،
اونٹ آپ جانتے ہیں ایک ایک ہفتہ پانی نہیں پیتا، فرمایا اونٹوں کے جگر خشک ہو جائیں گے، بڑے لمبے سفر کریں گے، بڑا عالم تلاش کریں گے کہ اس سے علم دین لیں، تلاش کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے، سواریاں تھک جائیں گی، یطلبون العلم، علم پڑھتے پڑھتے، پڑھنے والے بھی عالم ہیں لیکن اپنے سے بڑا عالم ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے، دنیا کا چپا چپا چھان ماریں گے، فلا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ، پوری دنیا کا چکر لگا کر یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ مدینہ میں ایک عالم ہے، اس سے بڑا عالم کائنات میں نہیں ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، جائیے کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھئے، علماء نے اتفاق کیا ہے کہ مدینہ کا سب سے بڑا عالم جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کا مصداق امام مالک ہیں رحمہ اللہ۔ یہ وہ امام مالک ہیں جنہیں 48 سوالوں میں سے 4 سوالوں کا جواب آیا ہے۔ حضرات یہاں رک کر ایک بات آپ کے دل و دماغ میں یہ بھی ڈالوں گا، اگرچہ آپ شاید اسے گستاخی سمجھے، 1 منٹ کے لیے گستاخی ہی صحیح، لیکن میں آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں۔ آج لوگوں نے امامت بھی خود دی ہے اور پھر رتبے بھی خود دیے ہیں، امامت بھی خود دی ہے۔ یہ امامت، یہ نام، یہ چوائس محمد الرسول اللہ کی نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہم نے جس کو دیکھا کہ وہ علم شریعت میں بڑا قابل ہے، ہم نے اس کو امام کہہ دیا ہے۔ شریعت کا امام نہیں، شریعت کے امام خود محمد الرسول اللہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی سب، وہ ابو بکر ہو، وہ عمر ہو، عثمان و علی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں رحمہم اللہ، یہ سب علم شریعت کے امام ہیں۔ شریعت کے امام محمد الرسول اللہ ہے، یہ علم شریعت کے امام، لیکن انہیں بھی رتبے ہم نے دیے اور اپنی مرضی سے دیے۔ جسے چاہا امام اعظم کہہ دیا، امام اعظم تو محمد الرسول اللہ ہیں۔ اگر علم شریعت پر بھی امام اعظم کہتے ہو تو پھر غور کرو، علم شریعت کا سب سے بڑا امام امام مالک ہے۔ میرے نبی نے کسی شہر کا نام نہیں لیا حدیث میں، مکہ میں بھی امام ہوئے ہیں، مکہ کا نام نہیں لیا، کوفہ کا نام نہیں لیا، بغداد کا نام نہیں لیا۔ اس حدیث میں اگر کسی شہر کا نام لیا ہے تو مدینہ کا نام لیا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے مدینہ میں سب سے بڑا امام امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر کہو نا کہ امام مالک امام اعظم ہیں، کہو پھر اس حدیث کو مانو، اس پر یقین کرو کہ پھر علم شریعت کے سب سے بڑے امام امام مالک ہیں رحمہ اللہ۔ بات دور نکل گئی، میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک فتنہ یہ نمودار ہوگا کہ علم ختم ہو جائے گا، علم دنیا سے چلا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور پھر لوگ جاہل مفتیوں سے فتوے لیں گے، وہ مفتی بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے جس مفتی کے پاس بھلے جائیں، کوئی مہر نہیں، کوئی سٹیمپ نہیں، کوئی نام نہیں، جس کے پاس مرضی آئے چلے جائیں، لیکن سوال یہ کریں کہ محترم اس مسئلے کا سوال چاہیے یا قرآن سے یا محمد کے فرمان سے، بس ان 2 چیزوں سے۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں اللہ کی وحی ہیں اور یہی شریعت ہیں، یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی تیسری چیز عرش سے نازل نہیں کی، عرش سے محمد الرسول اللہ پر یہی 2 چیزیں نازل کی۔ اور پھر صحابہ سارے کے سارے فقیہ تھے، صحابہ سارے کیا تھے؟ ہمارا ایمان ہے فقیہ تھے، اور سب کے سب عالم تھے قرآن کے اور حدیث کے۔ اس لیے فقاہت میں بھی سب سے بڑا عالم وہی ہے جو قرآن کا بڑا عالم ہو، حدیث کا بڑا عالم ہو۔ بس یہ شرط رکھ دیں، فتویٰ دیں، لیکن فتویٰ قرآن سے دیں یا محمد الرسول اللہ کی حدیث سے دیں، اپنی رائے سے نہیں۔ آپ کو مسئلے کا سوال کا جواب نہیں آتا، چھوڑ دیں، رہنے دیں، ہم کسی اور عالم سے پوچھ لیں گے۔ آپ کی رائے نہیں چاہیے، ہمیں جواب چاہیے اللہ کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے۔ حضرات بس یہ شرط لگائیں آپ، یہ کامیابی کی راہ ہے، کامیابی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بہت سارے فتنوں کا
فتنوں کا بیان کر رہے تھے، سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ تقریر، وہ درس اور واعظ سن رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس واعظ میں، اس تقریر میں، اس گفتگو میں ایک بات یہ بھی کہی، لوگوں یہ فتنہ اس وقت آئے گا جب دنیا سے علم چلا جائے گا، جب دنیا سے علم رخصت ہو جائے گا، علم چلا جائے گا۔ حضرات میں نے ایک دلیل دی تھی کہ علم کیسے اٹھے گا، وہ یہ تھی کہ علم اللہ علماء کو فوت کر کے دنیا سے اٹھائے گا۔ اب یہ دوسری بات سنیے، علم دنیا سے کیسے ختم ہوگا، جہالت کیسے آئے گی، یہ قرب قیامت کی نشانی کیسے؟ سیدنا زیاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا تو پھر یہ فتنے نمودار ہوں گے۔ میں نے عرض کر دی، زیاد فرماتے ہیں میں نے عرض کر دی، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم، علم کیسے اٹھے گا؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، علم اٹھ نہیں سکتا، کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے۔ زیاد کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس دلیل ہے، اللہ کے رسول نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَانَا، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو بھی پڑھا دیں۔ ہم خود آپ سے پڑھ رہے ہیں، آگے اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وَنُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو، ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو، ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا حتیٰ الی یوم القیامہ، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے رسول یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، ہم آپ سے پڑھ چکے، اپنے اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، ہماری اولادیں آگے پڑھائیں گی، وہ آگے پڑھائیں گے، بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ قیامت تک جا پہنچے گا، علم تو نہیں اٹھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افسوس زیاد، تجھ پر افسوس، تجھ پر مجھے حیرت ہو رہی ہے، انی لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، زیاد میں تو سمجھا تھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ تو ہے، تو مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار مجھے نظر آ رہا تھا، اور تو نے ایسی بات کہہ دی۔ زیاد سن، علم اٹھ جائے گا، میری زبان پہ یقین نہیں، اللہ کے رسول یقین تو ہے، لیکن میری بھی ایک دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن، تیری دلیل کا جواب یہ ہے، بتا اوا لیس الیہود والنصارى لا یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا یہ یہود و نصارہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ اپنی اولادوں کو تورات و انجیل کی تعلیم دیتے تھے یا نہیں؟ ان کی تعلیم کا تو انداز یہ ہے، آپ اندازہ یہاں سے لگائیں زیاد، آج بھی اگر کوئی یہودی عالم میرے پاس آتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، بعض سوالات ایسے مشکل ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بھی ان کا جواب نہیں آتا۔ میں ایک چھوٹی سی دلیل دے کر آپ کے ذہن میں سوال نہ آ جائے، سوال حل کر کے آگے چلتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی عالم آیا ہے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا یا محمد، کیونکہ وہ رسول مانتے نہیں تھے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، سوالوں کے جواب چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے سوالوں کے جواب لے کر تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا اور تو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، میرے کان تو سن لیں گے، میرے کان تو سن لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے سوال کر، ابھی حدیث طویل ہے، بات آگے چلانی ہے۔ اس یہودی عالم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، اس نے دوسرا سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، اس نے تیسرا سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اس نے چوتھا سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اس نے پانچواں سوال کیا، آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ 5 سوال ہوئے، پانچوں کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا۔ اس نے آخر میں کہا لقد صدقت وانک نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے سارے جواب درست دیے اور تو اللہ کا نبی ہے، مجھے پتا تھا کہ ان سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے،
ان سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، یہ اس یہودی کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہودی نے جھوٹ بولا ہو، وہ یہودی جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اب سنیے آگے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ لقد سالنی ھذا ما سالنی وما لی بہ علم، آج اس یہودی عالم نے میں محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی سوال کیے ہیں، آج ہوا یہ ہے کہ مجھے اس کے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا، کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا۔ 5 سوال کیے، علم ہے تو ایسے سوال کیے نا، علم یہ تھا، پڑھتے پڑھاتے آ رہے تھے، آپ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن ہوا یہ یہودی سوال کرتا گیا، اللہ مجھے ہر سوال کا جواب فوراً بتاتا گیا، میں اس کا سوال سن کر اس کو جواب دیتا گیا، اللہ وحی کے ذریعے بتاتا گیا، میں اس کو جواب بتاتا گیا۔ سنیے حضرات، یہود کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اپنی اولادوں کو تورات و انجیل کی تعلیم دی، انہوں نے آگے تعلیم دی، یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھائیں گے۔ یہی سوال کیا تھا سیدنا زیاد نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زیاد سن، یہود و نصارہ نے بھی اپنی اولادوں کو تورات و انجیل پڑھائی تھی، لیکن سن، غلطی یہ تھی، لا یعملون بشیء ما فیہما، تورات و انجیل کا علم تو پڑھاتے تھے، تورات و انجیل پر عمل نہیں کرتے تھے، عمل نہ کرنے سے بھی علم اٹھ جاتا ہے۔ علماء دنیا سے چلے جائیں، علم اٹھ جاتا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ عاملین اور نیک لوگ عمل کرنا چھوڑ دے تب بھی علم اٹھ جاتا ہے، جہالت آ جاتی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آخری باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں، لم یکن نبی قبلی، لم یکن نبی قبلی، مجھ سے پہلے اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے، فتنوں سے ڈرایا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ہر نبی کا یہی کام تھا۔ اور سنو، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ، اور جو تم ہو، یہ میری جو امت ہے، سنو، اس کے لیے قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے، قانون ہے، ان عافیتہا فی اولہا، اس امت کی عافیت اس کے پہلے گروہ میں ہے۔ جو عافیت چاہتا ہے قیامت تک، جو فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، دین حق پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ محمد کے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ ان عافیتہا فی اولہا وَإِنَّ آخِرَهُمْ تُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ فَفِتَنٌ، اور امت کے آخری طبقے کو فتنے گھیر لیں گے، ہر طرح سے فتنے کھینچیں گے اور دین اسلام سے ہٹائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اس حدیث کو روک کر بات چلا رہا ہوں، اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے فتنے، اتنے فتنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اس سے زیادہ خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ لوگ فتنے کا لقمہ بن جائیں گے، فتنوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، نجات کا راستہ نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ عافیتہا فی اولہا، پہلے طبقے میں عافیت ہے۔ جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلے گا، وہ عافیت کی راہ پر ہے۔ یہی تو فرمایا تھا میرے پیغمبر نے کہ جنت میں جانے والا ایک گروہ، وہ گروہ ہے ما انا علیہ اليوم و صحابی، جس پر آج میں عمل کر رہا ہوں، میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ جو اس طریقے پر چلتا رہے گا وہ جنتی گروہ ہے، وہ جنتی گروہ ہے۔ فرمایا فتنے آئیں گے، مومن فتنے کو دیکھے گا، دیکھتے ہی مومن پریشان ہو جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا فتنے کو دیکھ کر پریشان ہوگا اور فوراً کہے گا ہذہ مہلکتی، لگتا ہے یہ فتنہ مجھے تباہ کر دے گا، یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا فتنہ، مومن بچ جائے گا، ایک اور فتنہ آئے گا، مومن پھر پریشان ہو جائے گا، یہ فتنہ مجھے گھیر لے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو عافیت چاہتا ہے، جو فتنوں سے بچاؤ چاہتا ہے، ایک کام کر لے، فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کو موت اس حال میں آئے کہ اس کا اللہ پر ایمان بھی مکمل ہو، آخرت پر ایمان بھی مکمل ہو۔ بس یہی بچاؤ ہے، ورنہ یہ فتنے یوں گھیریں گے، ان فتنوں کے ادوار میں عمل کرنا، ایک ایک نیکی کرنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جن دنوں کو، جس وقت کو ایام الصبر کہا جائے گا، وہ صبر کا دور ہوگا، اتنی مشکلات ہوں گی کہ صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر بھی کیسا کرنا پڑے گا؟ فرمایا الصبر فیہن کقبض علی الجمر، ان ایام میں نیکی پر، توحید پر، اتباع پر، راہ راست پر چلنا اس قدر مشکل ہوگا جیسے آگ کا دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ آگ کا ایک دہکتا ہوا انگارہ اگر مٹھی میں پکڑ لیں، مٹھی کو بند کر لے، صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں، وہ ایک دور آنے والا ہے کہ نیکی کرنا اتنا مشکل ہوگا۔ لیکن سنو، خوشخبری بھی ہے، ان لوگوں کے لیے سعادت بھی ہے، ان کے لیے جنت کے وعدے بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دور میں جو لوگ عمل کریں گے، جو نیکی کریں گے، ان کے لیے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کے لیے ثواب یہ ہے، فرمایا لہم اجر 50، 50 آدمیوں کے برابر اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 50 آدمی کی نمازوں کے برابر اللہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام قربان جائیں، قربان جائیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، قالوا یا رسول اللہ 50 منا او منہم، وہ 50 آدمی صحابہ کرام میں سے یا اس دور کے 50 آدمی؟ اس دور کے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ہوگا یا آج کے دور کے صحابہ کرام ان کے برابر ثواب ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بل 50 منکم، جس طرح تم میں سے 50 صحابہ کا عمل ہے، اس فتنے کے دور میں ایک نیکی کرنے والے کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ یہ فتنے ہیں اور فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کیجئے، اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی ایک ہی راہ ہے، وہ راہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی پر چلے۔ اور اللہ کی وحی کی 2 شکلیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اس پر عمل کریں، اس کو اوڑھنا بچھونا سمجھے، یہاں سے عقیدہ لیں، یہاں سے عمل لیں، یہاں سے احکامات لیں، یہاں سے اخلاق لیں، کامیابی ہے۔ اس راستے سے اگر ہٹ گئے، وہی کو چھوڑ کر دنیا کے اندر بنائے جانے والے، زمین پر بنائے جانے والے کسی دین کو، کسی مکتب کو پکڑ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، اللہ رب کریم ہم سب کو دین حق کی فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔